ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء آقا دو جہاں سیاہ لامکان باعث کون و مکان رسول انس و جاں سید سربراں حامی بے کسان نیر تاباں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہج ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم اس محفل پاک دے شرکا حاضرین و سامعین معاونین و منتظمین اللہ کریم سب سنگیانوں اجر عطا فرمائے عزیزم جمشید اور قاسم علی اور انہ دے بزرگ سنگی بھائی جنہ نے کسی بھی اعتبار نال انہ دی معاونت کی تھی اللہ کریم سب نو اجر نصیب فرمائے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ صائمہ ساجدہ عابدہ راکعہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ دا اج یوم ولادت ہے
تو اس مناسبت نال انہاں دا بھی ذکر خیر ہوئے گا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایام وفات بھی نے، سو انہاں دا بھی ذکر خیر کیتا جائے گا۔ بلکہ میں کوشش کراں گا کہ دونوں چیزاں اکٹھیاں ہی بیان ہو جان۔ تو آپ سب سنگی یوم ولادت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت ابو بکر صدیق دے وفات دے اعتبار نال اکٹھی گفتگو دی محفل پاک دے اندر شرکت فرما رہے ہیں۔ کافی سالاں تو اس جگہ تے انہاں دوستاں دے زیر اہتمام مراد ہے جگہ تو اس گاؤں دے اندر ذکر پاک دی سالانہ محفل پاک ہوندی ہے۔ اللہ کریم اس خاندان نو برکت عطا فرمائے کہ وہ نبی سرکار دے دین دے نام تے خرچ کر دے اور دین تے خرچ کرنا عبادت ہے اور آل و اصحاب دی سنت ہے۔ دوستان محترم، اس گاؤں دے پنڈ دے لوگ بڑی محبت والے اور بڑی پیار والے نے، بالخصوص سادات دے ادب اور احترام دے حوالہ نال۔ بعض اوقات محبت سادات جو غلو دا شکار بھی ہو جاندے، یعنی غلو تو مراد ہوندا ہے تھوڑا حد تو اگے لگے جاندے، تو یہ بھی تربیت دی کمی ہے، وگرنہ لوگ آل نبی نال بڑی محبت رکھتے۔ اللہ کریم اس بستی نو اور اس پنڈ نو آباد اور شاد رکھے اور اہلیان جنڈوکی اور اس دے جتنے غلامان مصطفیٰ نے انہاں سارے انو اللہ کریم اجر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس پنڈ دے اندر ایک عالم دین بھی تشریف فرما نے، پتہ نہیں وہ محفل تشریف فرما ہوئے نہیں یا نہیں، لیکن وہ اس پنڈ دے اندر تشریف فرما نے، تمام لوگوں نہ تو استفادہ کریا کرو۔ حضرات محترم، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور دے یار غار بھی نے اور ساکن مزار بھی نے۔ توجہ نال سمجھو گے تو اگلی تقریر پھر اس دے کراں گا۔ یار غار بھی نے تے ساکن مزار بھی نے۔ اہل سنت اے عقیدہ رکھ دے کہ صدیق اکبر دا حضور دے مزار دے اندر ہونا اللہ دی مرضی نال بھی ہے، اللہ دے رسول دی مرضی نال بھی ہے، اور قرائن اور شواہد اور احادیث و آثار
اور تحقیق علماء اس دے اتے شاہد ہے کہ جناب ابو بکر صدیق دا حضور دے گنبد دی چھان تھلے ہونا، گنبد دی چھت تھلے چھان تھلے ہونا۔ ایک گل یاد رکھ لو، انسان دی ایک عادت ہے کہ او جڑا انہوں چنگا نہ لگے ان دے تو دور رہن دی کوشش کرتا ہے، جڑا انہوں چنگا لگے او دے نزدیک رہن دی کوشش کرتا ہے۔ انسان دی عادت ہے۔ دو کم بڑے مشکل نے، بزرگ کہندے نے دو کم بڑے اوکھے نے، ایک جن دے نال نفرت ہوئے او دے نال رانا، جن دے نال محبت ہوئے او دے تو جدا رانا۔ سمجھ لو یہ دے وچ گل ہے، جن دے نال محبت ہوئے ان دے تو دور رانا اوکھا ہے، جن دے تو نفرت ہوئے ان دے نال رانا اوکھا ہے۔ کی سمجھ دے ہو؟ جڑے حضور دے نال نے، حضور انہاں تو اوکھے نے تے رکھیا نے یا سوکھے نے تے رکھیا نے؟ سمجھ آ رہی ہے گل دی کہ نہیں؟ اس واسطے ابتداءً کچھ گفتگو کرنا پسند کردا ہونا کہ عقائد دے اعتبار نال ساڈے بچے گمراہ نہ ہو جان، اور عقائد دے اعتبار نال انہاں دے اندر خرابی نہ پیدا ہو جائے، تو اپنے بچیاں دی فکری سرحداں دی حفاظت واسطے اور انہاں نوں فکری کجی تو بچان واسطے اور فکری بے راہ روی تو بچان واسطے، بد عقیدگی دیاں مسموم ہواواں تو بچان واسطے عقیدے دا خوبصورت اور حسین قلعہ تواڈے ذہن واسطے تیار کیتا جاتا ہے، تاکہ اس قلعے دے اندر رہ کے تسی بد عقیدگی تو محفوظ رہ سکو۔ اس دور دے اندر کچھ لوگ صحابہ دا نام لے کے مولا علی سرکار تو نسدے، کچھ آل نبی دا پیار آڑ بنا کے نبی دے صحابہ تو نسدے۔ اہل سنت انہاں دوانوں ریجیکٹ کر کے اپنا عقیدہ بیان کردا ہے کہ اسی نبی دے صحابہ نو بھی منن والے ہاں، نبی دی آل نو بھی منن والے ہاں۔ بھائی سمجھ آ گئی آپ؟ جی توجہ ہے جناب دی؟ اور جناب صدیق اکبر دی صداقت تے بہت وڈی دلیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دا انہاں دی بیعت کرنا ہے۔ حضرت علی نے صدیق اکبر دے ہاتھ تے بیعت خلافت کر کے اس بات نو عملی جامہ پہنا دیتا، اور حسین پاک نے یزید دی بیعت نہ کر کے اے دے اتے مہر لا چھڑی عقیدہ اہل سنت تے کہ اسی جنہ دی بیعت نہ کریے انہاں دے پلید ہونے چ شک نہ کرو، جنہ دی اسی بیعت کر لئیے انہاں دے پاک ہونے چ شک نہ کرو۔ بیعت تو بغیر خلافت دا انعقاد ممکن نہیں۔ توجہ ہے حضرات؟ بیعت تو بغیر خلافت دا انعقاد ممکن نہیں۔ اس واسطے اگر بیعت تو بغیر خلافت ممکن ہوندی
تو کدی بھی یزید حضرت حسین تے ایڈا زور نہ دیندا ب تسی ضرور ہی بیعت کرو، کیونکہ جنی دیر تک خاندان بنو ہاشم دے سردار بیعت نہیں سن کر دے خلافت دا انعقاد ہی نہیں سی ہوندا۔ اس واسطے حضرت حسین دا بیعت نہ کرنا یزید دے باطل ہون دی دلیل ہے، اور حضرت علی دا صدیق اکبر دے ہاتھ تے خلافت دی بیعت کرنا اے انہاں دے حق ہون دی دلیل ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ خلافت راشدہ دے نظام نو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دی سپورٹ تو بغیر سہارا ممکن ہی نہیں سی، اس کا قیام ممکن ہی نہیں سی اگر حضرت علی اس دی توثیق اور تائید نہ فرما دے۔ سمجھ آ گئی آپ؟ اگر وہ ٹھیک نہیں سن تے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں نال لڑنا چاہیے سی، اور اگر نہ لڑنا بھی دین ہوندا تے مڑ حضرت حسین نو نہیں سی لڑنا چاہیے۔ اگر حضرت حسین باطل دے خلاف لڑے نے جنوں باطل سمجھے ہے تو حضرت علی کیوں نہیں لڑے جنوں باطل سمجھے ہے؟ یہ دا مطلب ہے جدے نال حسین لڑے نے ان دے باطل ہونے چ شک نہیں، جدے نال علی نہیں لڑے انہاں دے حق ہونے چ شک نہیں۔ میں جاننا 25% بندیاں نو سمجھ آ رہی ہے، 75% سمجھ نہیں رہے، کیونکہ انہاں دی سمجھ تو تھوڑی جی گل اچھی ہے، لیکن میں اس تو بیان کر رہا ہوں کہ شاید کوئی بندہ ایسا ہوئے جنہوں دی سمجھ دی ضرورت ہوئے تو میں اس کو سمجھا دیا۔ توجہ ہوگی جناب؟ کچھ او گلاں بھی وچ آن دیاں جنہاں دی ساریاں سمجھ آ جائے دی، کچھ وچ او گلاں بھی کراں گے جنہاں دی ساریاں سمجھ آئے گی انشاءاللہ، بشرطے کہ انہاں دی سمجھن دی نیت ارادہ اور موڈ ہوئے۔ تو جڑا بندہ نیت کر کے ہی نہیں آیا کہ میں سمجھنا ہے انہوں سمجھان بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر دے پیچھے مولا علی دا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اس گل دی دلیل ہے، اور جملہ نوٹ کر لو میرے بچوں، صدیق اکبر اس ہستی دا نام ہے جتے پیچھے مولا علی بھی کھلو کے نماز پڑھی ہے، محمد مصطفیٰ محمد عربی نے بھی کھلو کے نماز پڑھی ہے۔ اس گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ صدیق اکبر وہ ہستی ہے جنہ پیچھے حضور نے کھلو کے نماز پڑھی ہے۔ ہے بھائی اس بندے تے کہ جس بندے دی امامت تے مہر حضور نے لائی ہے، اور خود ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، جاؤ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ جس نو میرے نبی سرکار نے اپنے مصلی تے کھڑا کر دیتا، اس بندے تے اعتراض کرنا حضور دے فیصلے تے اعتراض کرنا۔ جس نو حضور نے مصلی تے کھڑا کیتا اس تے اعتراض کرنا حضور دے فیصلے تے اعتراض کرنا ہے، اور حضور دے فیصلے تے اعتراض کرنے والا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس جملے غور نال سن لو، صدیق اکبر تے اعتراض کرنے والے بندے، صدیق اکبر حضور دی حیات مبارکہ دے اندر 17 نمازاں مصلی تے کھلو کے پڑھائیاں۔ بھائی توجہ
جو ہے 10 کتنی نماز یہ یاد رکھیا جے تے حدیث دیاں کتاباں چوں ثابت کرنا ذمہ داری تے پھر ساڈی ہوندی ہے نا تساں اعتماد رکھ کے یاد کر لو 17 نمازاں کنیاں 17 نمازاں حضور دی حیات ظاہری دے اندر صدیق اکبر نے نبی دے مصلے تے حضور دے ہوندیاں پڑھائیاں نے اور حضور حجرے سن صدیق اکبر نماز پڑھان دے سن اللہ اکبر صحابہ نماز پڑھا رہے تو نبی سرکار دی طبیعت نو افاقہ ہویا تو آپ حجرے چوٹھے تو جتھے ہون روزہ مبارک ہے نا اے حجرہ سی اس ویلے اور اے دا دروازہ کھلدا سی مسجد دے اندر تے صدیق اکبر امامت دے مصلے تے سن صحابہ پیچھے کھلوتے سن کاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ کاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ حضور نے حجرے دا پردہ اٹھایا توجہ ہے حضرات جدو حضور نے حجرے دا پردہ اٹھایا نا تو حضور مسکرائے اور حضور دے چہرہ انور دا نور مسجد دیاں دیواراں تے پیا کیونکہ نبی سرکار دا چہرہ مبارک انج سی صحابہ کہندے کأن الشمس تجری فی وجہہا انج لگدا سی جویں نبی سرکار دے چہرے دے اندر سورج چڑھیا ہویا ہے یعنی سورج چڑھیا ہوئے تے اکھاں بھر کے تکن نہیں ہوندا حضور دا چہرہ ایڈا چمکدار اور حسین سی کہ جویں سورج حضور دے رخسار مبارک دے اندر طلوع ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ دے اوتے ارشاد فرماندیاں دیا فرماندیاں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء آپ فرماندیاں ایک ہے مدینہ شریف وچ سورج اور ایک ہے آسمان تے سورج آپ فرماندیاں وشمسی تطلع بعد العشاء لیکن او سورج رات نو غروب ہوندا ہے میرا سورج رات نو بھی طلوع ہویا ہوندا ہے ہایا ہایا جویں اللہ اکبر صحابہ کہنے حضور دے صحابی فرما دیں کہ 14ویں دا چند چڑھیا ہویا سی تو نبی سرکار سرخ داریاں والا ہلا زیب تن کیتا سی ہلا کہندے نے کمیز دے اوتے ایک جبہ نما ہوندا ہے ہلا تانوں جنت وچ ہلے پہنائے جان گے ہر جنتی نو جنت وچ ہلا پہنایا جائے گا ایک لباس ہوندا ہے جڑا کمیز دے اوتے پہنیا جاندا ہے نبی سرکار دیاں زلفاں سن حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے آپ فرماندے نے ادو 14ویں دا چند چڑھیا ہویا سی تے ادو سرکار نے ہلا پہنیا ہویا سی اور زلفاں سرکار دیاں کندھیاں تک سن تے آپ فرماندے ما رائی تو زی لمت میں کسے زلفاں والے نے انج نہیں ویکھیا فی حلت ہمارا احسن من رسول اللہ جویں نبی سرکار اس حلے وچ سجے آئے نا انج کسے زلفاں والے بھی میں حلے وچ سجدیاں نہیں ویکھیا اللہ اکبر جویں اس رات نو حضور سجے سن ما رائی تو ذی لمت کسے بھی زلفاں والے نو میں انج ہلا اٹھدا نہیں ویکھیا ہن میں پنجابی ترجمہ کر رہا جڑا مفہوم دے قریب تارے بندے کپڑے پاندے نے تے کچھ بندے آندے نے ابھی اینو کپڑے بڑے
اٹھے نے پنجابی اسی آنے بھائی بندے اس نو کپڑے بڑے اٹھے ہوئے نے بڑے سجے ہوئے نے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. حضرت جابر بن سامورہ فرما دیں کہ میں کسے نو انج اٹھیا ہویا نہیں ویکھیا ہلا جی میں حضور نو اس ویلے اٹھیا کھلوتا ہلا انج سجیا ہویا ہا. ادو 14ویں دا چند چڑھیا تو آپ فرما دیں میں ادو بھی تکیا ہے مڑ ادو بھی تکیا ہے. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ إِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. آپ فرماندے حضور دا چہرہ اس چاند دے چہرے نالوں بھی سونا پیا لگدا ہا. ہائے ہائے. کوئی کہندا ہے چاند تو سونا ہا, کوئی کہندا ہے سورج تو سونا ہا, پر سونا ہا. کوئی کہندا ہے سونا ہا چاند تو, کوئی کہندا ہے سورج تو. جس بھی آکھے اس اپنے عشق دی حد بیان کیتی ہے, اصل گل حد کسی نو ملی نہیں. توجہ ہے جناب, حد کسی نو ملی نہیں. ایڈا حسین چہرہ سی حضور دا کہ جدو حضور اندھیری رات نو مسکران ہا, اما عائشہ صدیقہ فرما دیں میری سوئی گم گئی. رات انہیری سی, سوئی گم گئی, لیکن اس انہیری رات میں جدو من سوئی دی تلاش سی حضور مسکرائے. حضور مسکرائے تے میرے حجرے چ اتنی روشنی ہوئی کہ میں سوئی ڈھونڈ لئی. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے نبی سرکار دا حسن مبارک ہے, اے اور حسن مبارک دا جلال اور جمال ہے کہ حضور اندھیرے وچ مسکراہن ہاتھ روشنی ہوندی ہے. ہن صحابی پہ پڑھدے نے نماز تے جدو شاگرد استاد دی تھاں تے کھلو جائے, شاگرد استاد دی جگہ تے کھلو کے تے اپنے استاد والا کم کرے تے استاد بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا شاگرد کامیاب ہو گیا ہے. میں جو علم اس نو پڑھانا چاہتا سا, جو میں فن اس نو دینا چاہتا سا, وہ اس نو آ گیا. تو حضور چونکہ استاد سن تے صدیق اکبر شاگرد سن, تو جدو کائنات دے معلم اعظم نے تکیا کہ میری تیار کردہ جماعت اج مسلے تے کھلو گئی, تے نبی سرکار نے حجرے دا پردہ ہٹایا اور چہرہ مسجد وچ کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو صحابہ کہندے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف, چہرہ حضور دا انج سی جویں قرآن دے ورقے کھلے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بلاغت ہے صحابہ دی پیار اور محبت دی. کہتے ہیں جدو حضور نے حجرے دا, اچھا ایک بات سماعت کر لو, جی میں اے برآمدہ ہے نا, اے دے نال اے کمرہ ہے, انج ہی مسجد ہے اور اس دی ایک سائیڈ تے حجرہ ہے جتھے حضور سن. تے جدو بھی نماز پڑھتے پہ ہوئیے ادو منہ طرف قبلہ شریف ہوتا ہے, منہ طرف قبلہ شریف. نبی سرکار دا حجرہ کھبے پاسے, منہ قبلہ شریف دے. حضور دا حجرہ کھبے پاسے, تے گل یاد رکھو دل بھی کھبے پاسے ہوتا ہے. توجہ ہے جناب. حضور نے حجرے دا پردہ ہٹایا تو صحابہ جدو مسجد دیاں دیواراں تے چمک پئی تکی تے انہاں کعبے الو نظراں ہٹائیاں اور حضور دے چہرے وال آئیاں. صحابہ کہتے ہیں ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سانو انج لگا جی میں ساڑیاں نمازاں چ خلل آ جائے گا, حضور دے چہرے والے دی نظر تے دھیان ہو گئی ساڑی. یعنی ابے بیٹا ذرا حرام نہ رکھو جو بھی تساں آکھنا چاہندے ہو نا, اپنے جذبات دا اظہار حرام نال کرو. جڑے بھی ساڈے محافل دے منتظمین ہوندے نے, انہاں دی ایک گل دی سانویں سمجھ نہیں آوندی, ہر جگہ تے یہ ہوتا ہے
کہ بچیاں نو اگے کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ گل سنن والی ہوندی ہے وڈیاں دی، تو وڈیاں نوں کہ تھوڑی جی شرم آندی ہے وہ باندھے نے پیچھا، ہاں جی، تے بچیاں نو باندھے نے اگے، مطلب یہ ساڈے بیلی ذکر مصطفیٰ سنن واسطے بھی شرم محسوس کردے نے، میں انہاں دیاں شرماں تو قربان جاواں۔ سن مڑ بھی کوئی نہیں اعتراض ہے، پر ہر تھان تے شرم رکھی رکھیا ہے، جتھے شرم دی نائی لوڑ اوتھے شرم والے ہو جاندے، جتھے شرم دی لوڑ آئی اوتھے بے شرم ہو جاندے، الٹی چال ہے۔ خیر اے بھائیو اپنی اپنی طلب دی بات ہوندی ہے، جتھے بہ کے بھی کوئی لے لوے، اسی آنے دین دا فیض ہے، لے لو بھائی پتر ذرا سبحان اللہ تسی نہیں آکھیں تو ان ثواب اللہ تعالیٰ دے دا سبحان اللہ تسی جڑا نو اپنے ہوٹھیں چ ادا کرو، ٹھیک ہے؟ ہن جے تساں سبحان اللہ دی آواز بلند کیتی خلل پاؤ گے، توجہ ہے جناب؟ ویسے ویکھیے کیویں چپ تسی کرنا ہے، رہندا جلا ہویا جی ذکر ہی نہیں دے، پھر عادتاً بندے دے منہ چ سبحان اللہ نکل گیا جی۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا سا کہ نبی سرکار دے چہرے دا نور جدو مسجد دیاں دیواراں تے منعکس ہویا تو نبی علیہ السلام دے چہرے دے نور دی وجہ تو صحابہ کہنے کہ سن خوف پیدا ہویا کہ ساڑیاں نمازاں اسی نمازاں بولنا چاہیے۔ نبی سرکار حجرے تو باہر اپنے صحابہ نے ویکھیا تے بڑے خوش ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اے او مقام جتھے اللہ دا قرآن فرما دن یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ تو اے نبی سرکار دے برکت دا اور حضور دے دیدار دا اے فیضان سی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حالت نماز دے اندر بھی مکمل طور تے توجہ حضور دے حجرے دی طرف موڑ دیتی۔ گویا جو لوگ ایک کلام کر دیں کہ نبی سرکار دا خیال آن نال نماز باطل ہوندی ہے، انہاں دا خیال باطل ہے، صحابہ خیال دے اندر اتنے محب ہو گئے کہ انہاں نماز بھول گئی۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بڑی معروف کلام ہے جس کے اندر آپ نے اس منظر نو بیان فرمایا ہے کہ صحابہ حجرے تو باہر اس انتظار سن کے صحابہ کے کدو نبی پاک سرکار تشریف فرما ہو۔ اللہ اکبر، سرکار فرما دینے حجرے تھی باہر آؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھر۔ تانوں سمجھ ہوندی ہے ذرا او جڑی ہے نا پٹھواری الانا دا مطلب ہوتا ہے بولنا، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، یعنی جڑیاں حضور اگے گلاں ساڈے نال سونیاں سونیاں کردے آؤ نا او گلاں ایک واری مڑ کرو، اے مطلب ہے۔ حجرے تھی باہر آؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن من بمری شکلی دکھلاؤ سجن من
بھوری شکل دکھلا مٹھے اوہ مٹھیا گالی علا مٹھے جڑیاں ہمرا وادی کریا اینا سکھ دیا تے کرلا دیا تے لکھواری صدقے جان دیا تے اینا بادیاں مفتے وکان دیا تے شالاوت وی آور او گھڑیا سبحان اللہ ما اجمال کا ما اکمل کا ما آسان کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق ککھیاں کتھے جاڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق ککھیاں کتھے جاڑیاں ہوندہ ایسا اکثر کہ عدم توجہ دی وجہ تو اور بعض اوقات عدم علم دی وجہ تو اور عدم فہم دی وجہ تو بعض اوقات میرے کچھ دوستانوں گلاں دی سمجھ نہیں آتی میں بڑی کوشش کرنا میں اپنی علمی سطح تو ہیٹھاں لے کے بر سبیل تنزل جتھے میرے سامعین دی ذہنی سطح ہوندی ہے میں اتھے بے کے گل کرنا اور بڑی گوڑی اور گاڑی پنجابی زبان وچ گفتگو کرنا اور بہت تھلے بے کے گل کرنا تاکہ میرے دوستانوں کوئی ایسا لفظ میں نہ بول دے ماں جدی سمجھ نہ آ سکے پھر بھی اگر کسی بیلی نو سمجھ نہ آوے تو پوچھ لیا کرو خالی نہ جایا کرو پھر بھی پوچھ لیا کرو کہ جناب سانو ہندی سمجھ نہیں آئی موڑ سمجھا دے تو بندہ نا چیز پھر عرض کر دے وے کرے گا کہ بھائی ادھا اے مطلب ہے لیکن پہلے بھی میں کوشش کرنا اب میں جنہ کو ہوندہ ہے اس تو بھی اٹھا رہا کیونکہ اصل کامیابی دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ جڑے توڑے اگے بیٹھے بندے نے انہاں نہ سمجھ آوے باویں جیویں آوے اس تو میں کوشش بڑی کرنا کہ سنگین سمجھ آوے لیکن بعد اوقات کوئی گل ایسی آ جاندی ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب بہت بڑے عالم سن اور انہاں دی زبان عالمانہ ہے انہاں دے شعر نو میں توڑ موڑ نہیں سا سکتا اس واسطے وہ انجی پڑھے آئے جی میں انہاں لکھے کو کوشش اگے پیچھے دی کر کے بھی کوشش کرنا کہ میرے سنگیاں نو صحیح سمجھ آ جائے پھر بھی اللہ سونا چاہے تو تاں ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے عزیزان من 17 نمازاں جناب صدیق اکبر نے حضور دے ہوندیاں پڑھائیاں نے ایک گلاں ذہن وچ رکھیا کرو تے حضرت علی اوتھے سن حضور دی حیات مبارکہ وچ حضور دی حیات مبارکہ وچ 17 نمازاں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیاں نے حضرت علی ایک بھی نہیں پڑھائی تو جو ہے جناب حضرت علی نے ایک نماز بھی حضور دے مصلی تے حضور دے ہوندیاں کھلو کے نہیں پڑھائی یہ مطلب نہیں حضرت علی دی شان کوئی نہیں شان ہے لیکن سمجھانا یہ چاہنا کہ اللہ دے نبی نے اپنے مصلی تے صدیق نو کھلال کے
امت نو دسیا ہے کہ اللہ تے اس دے رسول نے صدیق نو قابل سمجھ کے اپنا مصلا عطا فرمایا ہے. اس گل دا بیان کرنا مقصود ہے. مولا علی سرکار دی شان تے وراء الورا ہے اور بڑی افضل ہے اور بڑی اعلی ہے. وہ دی نہیں گل کر رہا میں. گل یہ کر رہا کہ حضرت صدیق اکبر نو حضور نے اس قابل سمجھیا ہے کہ ان مصلا عطا کیتا جائے. حضرت علی نو حضور نے اس قابل سمجھیا ہے کہ ان جھنڈا عطا کیتا جائے. فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. جھنڈا حضور نے حضرت علی نے عطا فرمایا ہے. مصلا حضور نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے. بس بیلیا جنوں جھنڈا عطا فرمایا ہے ان بھی احترام دی نظر نال تک, جنوں مصلا عطا کیتا ہے ان بھی احترام دی نظر نال تک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اس قابل سمجھا ہے تے او دے کولوں بیٹی دا رشتہ لے لیا ہے. مولا علی سرکار نے اس قابل سمجھیا ان بیٹی دا رشتہ دے چھڑیا ہے. جن دے کولوں حضور لے لیا ہے او دا بھی حیا کر, جن دے چھڑیا ہے او دا بھی احترام کر. توجہ ہے جناب دی. کسی ایک گھر دی بھی بے ادبی نہ کری. بے ادبی کریں گا تو اعمال غارت ہو جان گے, اعمال ختم ہو جان گے. بھائی میرے توجہ ہے کہ کوئی نہ. یہ سادہ جی گل تے سمجھ لو کہ سنی کسی دی بھی بے ادبی نہیں کرتا. اہل سنت و جماعت دے نزدیک صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل نے, اور اس کلام دے اندر کوئی شک نہیں. میرے بچے اس نو یاد فرما لیا. اس کلام نو سمجھن والا بندہ کدی بھی گمراہ نہ ہوئے گا. خدا عقیدہ صاف تے ستھرا رہے گا. محترم سامعین, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو گلاں میں کر چکے ہوں, تیجی کرن لگا. پہلی دو پچھلیاں رپیٹ کر لواں, پھر تیسری کراں گا, تانوں بھول نہ جائے. جنوں حضور نے جھنڈا دیتا ہے او دا بھی احترام کر, جنوں حضور نے مصلا عطا فرمایا او دا بھی احترام کر. جدے کولوں حضور نے بیٹی لئیے او دا بھی احترام کر, جنوں حضور نے بیٹی عطا فرمائیے اس دا بھی احترام کر. ہن آؤ تیسری بات نوٹ کرو تاکہ مسئلہ سمجھ وچ بیٹھ جائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار نے ہجرت دی رات علی نو بستر تے سلایا ہے, غار جا کے صدیق دی جھولی نپنا بستر بنایا ہے. جنوں بستر تے سلایا نے انہاں دا بھی احترام کر, جنوں بستر بنایا نے او دا بھی احترام کر. چوتھی گل, میرے نبی سرکار نے حضرت ام سلمہ دے ویڑے چ بیٹھ کے, حضور دی بیوی نے آپ دے حجرہ مبارکہ دے اندر بیٹھ کے چادر اوڑھ کے حضرت علی, فاطمہ, حسن تے حسین کو اپنی چادر دے اندر داخل فرمایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے میرے اللہ, میری اہل بیت نے, اے جڑے بندے بجے پھردے ہوندے نا روز آل بیت کردے پھردے, انہوں نے اس لفظ دی صحیح پروننسیشن بھی نہیں ہوندی. جہالا فلانا بڑا قرآن پڑھتا ہے, فلانا بڑا حدیث پڑھتا ہے, فلانا بڑا سیدھا ہوندا کلمہ نہیں. اگلے دن میں ایک جگہ تے تقریر پہ کرنا تے ایک بندے آکھیا میں ایک مسئلہ پوچھنا, اینجی تقریر پہ ہوندی سی, میں کھڑا سا تقریر پہ ہوندی سی, اے شاید مووی والا سی ایسا نا, تو اے ساؤنڈ والا بھی آئی سی, مووی والا بھی غالباً یہی سی, نہیں تو سی اے ساؤنڈ والا بشیر اکبر سی, وہ اے جگنو سی, اوتھے بھی جگنو ہی چمک رہا سی. اس تو دسیا بھائی کسی ہوئے دے کو لینی ہوئے تے اس تقریر تو بعد وہ لے لیا جب وہ سن پڑھائی ذرا. ایک بندہ کھڑا ہو سکیا میں مسئلہ پوچھنا ہے, وہ ایسی طرح وہ اپنے سمجھ آ گئی ہے, میں مسئلہ پوچھنا ہے. میں کہا جی پوچھو جناب. اس کا مسلم شریف وچ لکھیا ہے. میں کہا پہلا یہ دسو بھا لفظ مسلم ہے یا مسلم ہے. حدیث نو ہاتھ تاں پائی پہلا کتاب دا نام صحیح لے. اتھو جناب اوری مڑ او نہ پوچھن گئے تے اجے تک نہیں آئے.
توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اینا کوئی علم ہوندا ہے تے پنگا لین تو باز نہیں آنا. سمجھ آئیے کوئی نہ؟ ذالک مبلغہم من العلم، اے سطح ہے جناب دی کہ جس بندے نہیں پتا کہ لام مفتوح ہے یا مکسور ہے وہ بندہ حدیث پڑھتا ہے. ایک بندہ، یہ بھی بڑا لطیف ہے، ایک بندہ میں تقریر پہ کراں تے اس نے کہا میں بخاری شریف ایک حدیث پڑھی ہے. میں بڑے پیار نال اس بندے تو پوچھا بھی حدیث تے بھی گفتگو کر لینے ہاں، کام کی کردے ہو تسی، کی کام کردے ہو؟ اس نے کہا میں مال نو پٹھے پانا. میں کہ جی سکول کی نہ پڑھے ہو؟ اے کچھ 6-7 جماعتاں پڑھیاں. کہ 6-7 جماعتاں پڑھے ہو تے پٹھے پاندے ہو مال نو تے مدرسے بھی کسے گئے ہو؟ نہیں. میں کیا حیرت ہے، بڑے ذہین بندے ہوندے نے تے 7 سال پہلا استاد انہاں نے عربی پڑھاندے نے، صرف نحو ترکیب گرامر تے مڑ انہاں نے بخاری پڑھاندے نے. تسی پٹھیاں تے بھی لگے رہندے ہو تے بخاری بھی پڑھ لیندے. ایڈے ذہین کتھے رہے ہو بادشاہ؟ سان تے دسے ہی نہ ہون تے بڑے جینیس ہو. یہ نہیں ہے بندیاں دی تحقیق دا عالم. انہاں ہی چکو جو بندے کدی کسی نے گوشت تے با کے بیٹھے ہوندے نے، مسئلہ ہے جی نہیں صحابہ دی او گل ہے، صحابہ ہاں جو کیتا فلانی کتاب وچ لکھیا ہے، فلانی کتاب وچ لکھیا ہے. او میں خیر سنیا کچھ ساڈے تو بھی پوچھ لیا کرو. وہ کیویں آندے ہوندے نا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. بادشاہ عمر لگ گئی ہے اس دشت دی سیاہی وچ، کچھ ساڈے سنیا تو بھی پوچھ لیا کرو. بے یہ حدیث شریف کی آندی ہے بھائی میرے، حدیث سمجھن اور پڑھن واسطے بھی ایک علمی سطح دی ضرورت ہوندی ہے. ہر بندہ تے نہیں نا، ہن جیڑا بندہ پرائمری تک بھی پڑھیا نہیں، وہ ماسٹر لیول دی کتاب لے کے بیٹھ جائے تے آکھے میں ان دے وچوں پڑھنا تے اس مڑکی شدے پڑھنا ہے. جی اے وہی گل ہے، کسے سیانے آکھے آ چوہے نوں سٹ دی گڈی لبھی آئی تو پنساری بن بیٹھا. ہو سکیا ساڈے کول بھی سہ مال ہے. وہ جن ایک مسئلہ لبدا ہے وہ چاہ کے بھاج وگدا ہے تو سمجھدا ہے میرے کول بڑے ہی مسئلہ ہے. یہ دے اوتے میں اکثر مثال دیندا ہوں، میں ککڑی انڈا چلے دی ایڈی سارا ایڈو کو بالکل وہ پورے محلے نوں سناندی ہے میں انڈا لا چھڑیا. حالانکہ اندا ایڈا سارا انڈا مجھ من پورے دا کٹا جمدی ہے تو اس چوں بھی کدی نہیں کیتی. سویرے مالک جاندہ ہے واڑے تو انہوں پتہ لگتا ہے میری مائی تیرا 30 ہو پئی ہے، 10 کلو گولی بھی دیتی اس تے من سوے دا کٹا بھی دیتا. وہ سیڈا سارا انڈا دیتا ہوں دے گل فرق انہی ہی فرق ہے. انہوں کو ایک حدیث ہوندی ہے کہ دائیں وہ سن لیں دن کسے HRC کولو یا کسے ایدلے ہو دلے کولو وہ باج وقت دن لے کے وہ میرے کول حدیث ہے، وہ میرے کول حدیث ہے، تو انہوں کوئی نہیں پتہ ہوندہ میرے کول ایک کے اگلے کول پتہ نہیں کی ہے. سمجھ آئیے کوئی نہ؟ ہاں بھائیو گل صرف انی عرض کرنے دا مقصد ہے میں ایک سن کے نہیں بھاج وگی دا اگوں ویکھی دا متے کسی ہوری کول کو جوے. اے علم ہے تے اے بڑا گہرائی نال پڑھیاں جا کے سمجھ چاہندا ہے. لوگاں گمراہ کرن دا ٹھیکہ لیا ہے بندیاں، ادھرے کول بیٹھا ادھرے کو بیٹھا ان گمراہ نہیں ہونا. بیٹا جی گل تحقیق دی بنیاد تے بھی کوئی پرکھ کے لیاوے تے اللہ دے فضل و کرم نال اہل سنت و جماعت دے عقیدے نو ہر لحاظ نال اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہوئی، کیونکہ دی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، یہ دی بنیاد صحابہ والے رسول نے. توجہ فرماؤ، میرے نبی سرکار نے چادر اڑی ہوئی، حسن حسین تے مولا علی سرکار تے زہرا پاک چادر دے تھلے. توجہ ہے کوئی نہ؟ عزیزان دی وقار میرے نبی سرکار دی چادر دے تھلے جڑے لوگ نے اللہ قرآن فرماندے نے انما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرت حسن سے حسین زہرا پاک تے علی اہل بیت نے آپ قرآن دی اگلی آیت سن. اللہ فرماتے ہیں تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل البیت اہل البیت انہ حمید مجید. توجہ ہے کہ نا اللہ دا قرآن کہندے نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت ہوندیاں نے. تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل البیت. حضرت ابراہیم دی بیوی نو اللہ نے اہل بیت آکھیا. اگر حضرت ابراہیم دی بیوی اہل بیت ہے تو محمد کریم دیاں بیویاں بھی اہل بیت نے, حضور دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت نے, حضور دے بیٹے بھی اہل بیت نے, حضور دیاں نواسیاں بھی اہل بیت نے, حضور دے نواسے بھی اہل بیت نے. من سیانے بندے بیٹھے ہو گل دسو. حضور دی چادر ہے چار شخصیتاں نے, ایک حضرت فاطمہ نے, ایک حضرت علی نے, ایک حضرت حسن نے, ایک حضرت حسین نے. حضرت بی بی زینب چادر اچ کوئی نہیں اہل بیت ہے نا یا نہیں؟ توجہ کوئی نہیں کیتی بھائی. حضرت بی بی زینب پاک جڑیاں کربلا وچ حضرت حسین دے نال سن, او تے چادر تے تھلے کوئی نہیں ہے, پر اہل بیت تے بھی ہے نا. جو چادر وچ نے او بھی اہل بیت نے, لیکن جو محمد عربی دے گھر والے نے او سارے مصطفیٰ کریم دی اہل بیت نے. دی شان اونچی ہے لیکن اہل بیت دوجے بھی ہے. مسئلہ سمجھ جا گیا سنگی؟ یاد کر اور سمجھ. حضور نے چادر دے اندر کنی دیر رکھے حسن تے حسین پاک. تسی جنہ مرضی ٹائم دس لوگ, ادھا گھنٹہ دس لوگے, گھنٹہ دس لوگے, اس تو تے نو دس سکتے. آل سنت و جماعت دا ایمان تے عقیدہ ہے وے جڑے حضور دی چادر دے تھلے رہنے. ہن او گل کروں گا جن دی سارے نوں سمجھ آ. ہاں جی اس گل دی سارے سادہ جی گل ہے نا, تھوڑے بالکل سطح دے مطابق گل ہو گئی. جنہاں نے کہ ہن تھی کسی گل دی سمجھ نہیں انہوں نے آ جائے گی. یاد نہ بھی ہوا تو سر آ جائے گی. سر آ گئی تو گل ہو گئی. مڑ کے ٹھیک ہے ہن صحیح ہے, پورا ہو گیا کام. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہ دے تے میل اندر دی جان دی. بابا جی سمجھ آئی جی؟ میں یہی گل پہ آندا ہونا آ جانا ویکھیا جو میں گل سچی کیتی ہے نا بجی نہ کہ ہن تے نہیں ہن نہ بہنی ہن ویلا آ گیا ہونے. ہاں واہ بھائی واہ بیلیا دل ٹھنڈا کیتے, کیا بات ہے تیری بیلیا. اے جڑے بزرگ نے مہنتی میں نال بڑا پیار ہوندا ہے کیونکہ اے اس عمر دی سطح تے ہوندے نے جتھے دعاواں قبول ہو جاندیاں, جتھے عشق پک جاندا ہے, اور بالکل سٹیج اس تے ہوندے جس ویلے انہاں دی بارگاہ خداوندی دے اندر مقبولیت دا ٹائم. سفید داڑھی دا اللہ نے بڑا حیا ہے. اللہ دے رسول نو وہ بندے پیارے لگدے جڑے سفید داڑھی والے. انہاں بابیاں تو میں صدقے جاواں جڑے بڈھے ہو جاندے نے, داڑھیاں چٹیاں ہو جاندیاں, لیکن وہ نائی دی جان نہیں چھڑ دے. انہاں بابیاں دی بھی بھئی کیا ہی بات.
مینو اج تک اس تحقیق تے میں بھی نہیں پڑھیا وہ بابے کی چاہتے نہیں سمجھ آئی. جس بندے دے دند گر گئے نے اور چہرے تے ڈینٹ نے داڑھی سفید ہے نظر بھی پورا نہیں آندا اگر وہ بندہ بھی شیو کراندا ہے تے تسی میں دسو تے صحیح بابا چاہندا کی ہے. منڈا تے کہہ سکتا ہے میرا بیاہ ہونے والا ہے میری اجے شادی ہونے والی ہے میں اجے جوان ہاں میں اجے منڈا چھوڑا میں آنا چلو یہ بھی ہے تے دلیل کوئی نہ پر چلو کوئی دلیل تے ہے نا باویں غلط یہ ہے تے صحیح نہ. جس بندے دے دند بھی گر گئے نظر کمزور ہے میدا صحیح کام نہیں کرتا 16 بیماریاں لگی ہیں داڑھی دی جان وجہ نہیں چھڑدا میں ان کو سیانا بندہ سمجھاؤ پیچھے بہ گیا ہن جلے میں اٹھا بھائی وہ بابا کس پرابلم دا مریض ہے ان پرابلم کی ہے بیچارے شادی کرانی سو قبر وچ لتاں نے وہ شادی کی کرانی بھائی اس نو کی ہے او ہوراں نو تے کوئی نہیں کلین شیو بندے دی لوڑ ہوراں تے داڑھی والے نوں ملدی ہیں جنہ داڑھی شیو کرا کے جانی ہوراں تے ملنے نے ہورے ہوراں تے ملدیاں نے جنہ داڑھی لے کے بہنا ہے قبر وچ. مین سمجھ نہیں آندی او بابا کی چاہندا ہے. شاہ حسین نے لاہور دے ایک سید زادے نے انہاں بڑی کمال دی گل کیتی تھی جدو بندہ ڈگا بڈھا ہو جائے نا ڈگا تے یا مجھ تے او دے دند جڑے نا انہاں دے وچ جھیراں آ جاندیاں نے بندہ بڈھا ہو جائے تے انہوں بھی پے پیندیاں اے بھی ایک بڑھاپے دی علامت ہوندی ہے کہ جڑے دند ہوندے نا انسان دے انہاں دے درمیان خلا آ ویندا ہے اے بڑھاپے دی علامت ہوندی ہے. شاہ حسین فرماندے نے بڈھا ہو گئے ہیں جیراں پہ گئی ہیں تو کھلوندا کیوں نے اے بڈھے تے سوال ہے این تے اتھے بڈھے تے کوئی نہ میرے اگے بیٹھے سارے جوانی بیٹھے ہو بچے ہو لیکن چلو کسے بڈھے نے سنا چھڑیا ہے. شاہ حسین لاہوری علیہ رحمہ آپ فرماندے نے بڈھا ہو شاہ حسین تے دندی پئیاں جیرا اجے گناہ تو باز نہیں آندا تے واہ مرد دلیرا. بھائی بڑا دلیر بندہ ہے جڑا حجام اگے بہ کے اون بھی اوکھیاں کرتا ہے اس بڈھے بابے دا پپو بنن تے دل کرتا ہے. میں اس بابے تو حیران ہے یقین کرو میں روز اپنی تقریر وچ تبلیغ کرنا میں بابا جی ہن تانوں کی آکھیے سی اوے کو منڈا پھد کے انہاں نے سمجھایا کرو با جناب بڈھے ہو گئے ہو تے ہن اگاں جان دی تیاری کرو کرے کیڑا پیر چینا ہے تے قبر دے وچ جا پونا ہے مہربانی کرو کچھ دین دی طرف راغب ہو جاؤ. اے بابیاں نو بالخصوص اس گل تے غور کرنا چاہیے نمازی بنو اور اپنے چہرے نو حضور دی سنت نال سجاؤ. متوجہ ہو کہ کوئی نہ سکیو چلو چلو جڑی ہن اس تو اگاں تقریر کروں آئے اگلی جڑی پچھلی بارش ہی ہوندا ادھار ہے جڑی اس تو اگاں ہن کرنی ہے پچھلی بارش دا ادھار ہو گیا. توجہ کرو تسی ادھار صاف کر دے. عزیزاں نے دی وقار میرے حضور نے چادر دے اندر لیا ہویا ہے اور حضور دعا فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیت یا اللہ میری اہل بیت نے توجہ ہے یا اللہ میری اہل بیت نے کیا کمال دا گھرانہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ. بھائی حضور دے مقدس تے افضل گھرانے دی کیا بات جتے میرے حضور اچھی شان والے نے
ایڈے ہی میرے حضور دا گھرانہ شان والا ہے. نہیں توجہ کی تھی عزیزہ نے دی وقار سمجھ لو یاد کر لو. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. عزیزہ نے من یاد رکھ لو اور سمجھ لو. حضور نے اپنی بیٹی نو چادر دے اندر لیا ہے اور ایک میسج دنیا کنوے ہو گیا کہ بیٹی چادر دے تھلے صحیح ہوندی ہے. توجہ ہے نا. جدوں عورتاں آکھنا سی سنگاں تے جانا ہے, کتھے جانا ہے؟ سنگاں تے. تے غیرت مند بندیاں نوں دسنا چاہیے ہے انگلی تے گن تیرے سنگ کیڑے کیڑے. جدوں بی بی آکھے گھر چوں کہ میں سنگاں تے جانا ہے, اون آکھنا ہے سنگ گن, سنگ گن. میں سنگ گننا ان پتہ تو انوی ہے. پہلا سنگ شوہر, ٹھیک ہے جی. دوجا سنگ پتر, تریجا سنگ پیو, چوتھا سنگ بھرا. توجہ ہے. بتیجے, بھانجے, پوترے, دادا, یہی بن دن چاچا ماما, یہی سنگ نے. جدو سارے گن لے انہاں خیب اے سارے تا گھر نے, تو کیڑے سنگ تے جانا ہے؟ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی تو آنی ہے میں سنگاں تے جانا ہے, سنگ گن لا جیڑے اندے چبار نہیں اتھے چلنے آ. تے جے سارے سنگ گھر نہیں تو کیڑے سنگ نو ملن جاؤں. توجہ نہیں کیتی گل تے بھائی. عورتاں دا سنگاں تے جانا حرام ہے. اس مسئلے نو ذہن وچ بحال. عورتاں دا سنگاں وال جانا, لہذا اس مسئلہ اتے توجہ فرما لو اور اس نو یاد کر لو. نہ عورت نو سنگاں تے جانا چاہیے, نہ عورت نو میلیاں تے جانا چاہیے, نہ عورتاں نو درباراں تے جانا چاہیے. کسی عورت دا بھی دربار تے سنگاں تے میلیاں تے جانا جائز نہیں ہے. اگر ہن کوئی عورت جائے گی تو شریعت دی حد نو توڑ کے جاندی ہے. سیدہ زہرا پاک دی ولادت دے حوالے نالے عرض کر رہے ہیں. فیض ہے سیدہ زہرا پاک دا کہ عورت گھروں نکلے تو نبی سرکار فرماندے نا عورت شیطان دا جاڑ ہوندی ہے. عورت گھروں نکلے شیطان دا تیر ہوندی ہے. تو عورت نو گھروں نکل کے نہ شیطان دا جاڑ بننا چاہیے, نہ شیطان دا تیر بننا چاہیے. عورت دا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر دے اندر رہے. او دے سارے سنگ ہوندے گھر ہوندے جڑی گھر چھڑ کے سنگاں تے جاندی ہو بی بی اللہ دی حدود نو توڑ رہی ہے. کیونکہ اللہ نے عورت واسطے ہاتھ بنائیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھر دی چار دیواری دے اندر رویں تے عورتیں. یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے گھر با پردہ ہو کے رویں تے عورت ہیں. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ, یہ گھر بے کے اللہ دا قرآن پڑھیں تے عورتیں. توجہ ہے کہ کوئی نہ سنگیا انہاں چیزاں دی غیرت مند بندیاں نو اپنے گھراں دے اندر تبلیغ کرن دی ضرورت ہے. کسی عورت نو بھی سنگاں تے میں اس تو قبل یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ جس عورت نو پتہ کوئی نہ تے وہ جاندی رہی ہے,
وہ یہ عذر کر سکتی ہے بھائی مینوں تے اگے پتہ ہی ہے کوئی نہ نہیں جانا چاہیے، لیکن جنوں ہن پتہ لگ گیا تے وہ مڑ گئی اور کچھ ایڈا ظلم کر دیاں نے بہو ایتھوں پیدل لاہور ٹر پاؤندیاں تے ایتھوں ٹردیاں تے لاہور تائیں شدیاں کھجڑ ہوندیاں۔ ہائے 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 بھائیا اللہ سونے تے عورت نو گھر ران دا حکم دیتا، لیکن اس عورت نو سرے بازار درباراں تے اور مزاراں دی طرف بھیج دیتا تے مڑ دسیا اے جاندا ہے پاک دامنا تے جاؤں گا، توجہ ہے کوئی نہیں، دسیا کی جاندا ہے پاک دامنا تے پاک دامنا او سن کہ سیدہ زہرا سرکار دے موجودگی دے اندر دروازہ کھٹکیا ہے، پوچھیا کون ہے تے آکھیا میں دیہاتیاں پنڈواں ملن آیا، فرمایا ٹر جا ابا جی دی طبیعت ناساز ہے، وہ پیچھے ٹر گیا مڑ کھٹکیا ہے ایو گلاں حضور فرماندے نے فاطمہ بیٹا تینوں پتہ ہے کون ہے؟ بابا کون ہے؟ فرمایا بیٹا او فرشتہ ہے جنہیں کسے دروازے تو اجازت نہیں لئی، اے تیرے پردے دا حیا کر کے عزرائیل دروازے تے کھلو کے اجازت پیا مانگتا ہے۔ پاک دامن تے او آئیاں تسی کیڑی پاک دامن دی سنت تے ٹریاں ہوئیاں ہو؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا ہو گیا ہے ساڈے معاشرے نوں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ یاد رکھو عورت دی کوئی منت گھر دی چار دیواری تو باہر پوری نہیں ہوندی، عورت دی ہر منت گھر دی چار دیواری دے اندر پوری ہونی چاہیے۔ باہر دیاں منتاں بندے پوریاں کرو، یہ پڑھیندا ہے تے نہیں پڑھیندا تے گھر بیٹھے رہو، سمجھ آ گئی ہے؟ عزیزہ سنگیا آ سن مسئلہ، میرے نبی سرکار نے چادر دے تھلے لیا ہوا، بس گل سمجھ لو، آخری گل پیا کرنا، غور کرو، اینڈ کریے مسئلے دا۔ جنوں حضور نے مسلح دیتا ہے او دا بھی حیا کر، جنوں حضور نے جھنڈا دیتا ہے او دا بھی احترام کر، جنوں حضور نے بستر تے سلایا ہے اس دا بھی احترام کر، جنوں بستر بنایا ہے او دا بھی احترام کر۔ سمجھ ہے کہ کوئی نہ حضرات؟ بیلیا جنہاں نو حضور نے چادر دی چھان دیتی ہے انہاں دا بھی احترام کر، جنوں حضور نے روزے دی چھان دیتی ہے انہاں دا بھی احترام کر۔ چادر تھلے اگر تساں گن کے بھی لیا ہوتے کنے دن بیٹھے ہو سن، تساں آکھنا جی دن کوئی نہیں 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ آدھا گھنٹہ اس توتے چادر ہیٹھ نہیں رہے۔ میں کہا جڑا اتنی دیر چادر چ رہ نہیں ہونا جو پاک مننا ہے اللہ آڑیا جنہاں نو 15ویں صدی دا سرکار نے اپنے روزے دی چھائن رکھیا ہے انہاں نو بھی پاک منیا کرنا۔ اور میں ایک مثال دیندہ رہا نہ سمجھنا، وہ پھر دے رہا سمجھانا بھئی بندے جاندے نے کربلا شریف اوتھوں لیاؤندے نے پتھر، میں مثال دیندہ رہنا سی، او پتھر آندے نے لیا کے دیندے نے بڑا ودیئی اے مولا دے روزن لگ گئی، سمجھ آئی؟ اپڑ گئے ہو؟ اچھا بھائی اے جڑا پیا دینا ہے تیانا مولا دے روزن لگ گئی، سونیا یہ کنی دیر لگ گئی؟ تو آندے بس نال لایا ہے تو مڑ لے آندہ ہے، اگاں لگا کنی دیر رہنا سی؟ او بھائیا گال سمجھن دے، جیڑا پتھر حسین دے روزے نال لگے، ہائے 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 ہائے، جیڑا پتھر حسین دے روزے نال لگے جی وہ دے وچ برکت ہے، تے جیڑا 15 صدیاں دا نانے دے روزے وچ ستا بھی صدیق کنیاں برکتاں حاصل کیتیاں ہون دیاں۔
بارک اللہ فیک. توجہ ہے حضرات. حضرت میاں میر نے لاہور سرکار کا دربار ہے, میاں میر رحمت اللہ علیہ لاہور. آپ سرکار کولنا ایک بندہ آیا تو اس آخیا جی میں آل محمد دا بڑا ذکر کرنا. وہ درویش بندے اور نہ کیا چل مڑ سنا جے ذکر کرنا ہے تو سنا ذاکریں تھے. اس آخیا میرے مولا حسین دی شان ہے کہ جتھے آپ دفن نے اس پوری کربلا دی زمین ہے جڑا ہن بھی دفن ہو جائے جنتی ہے. آپ فرماندے نے سواد آیا ایک باری بلا کے سنا, سمجھ آئیے کوئی نہ مزہ آیا ایک باری مڑ سنا. اس مڑ سنایا اس آخیا مولا حسین دی شان ہے کہ جتھے آپ دفن نے اس پوری کربلا دی دھرتی ہے جڑا دفن ہو جائے پورے کربلا ہے او جنتی ہے. آپ فرماندے نے سواد آیا ایک باری مڑ سنا. او موڑ آندا ہے جی میرے حسین دی شان ہے جڑا پورے کربلا ہے جتھے حسین دفن ہے اس پورے کربلا دی دھرتی ہے جڑا ہن بھی دفن ہو جائے وہ جٹا گناہگار بھی ہوئے جنتی ہوندا ہے. تے آندا ہے بابا جی اس گل دی بڑی چس آئی جے. فرمایا گل ہی ایڈی ہے جے حسین دے قدماں نال کربلا دی شان ہے کہ جڑا ہن بھی اوتھے دفن ہو جائے او جنتی ہے تے جڑے نانے کول دفن ہوئے بیٹھے نے او کتنی شان والے ہون گے. اب یہ سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ آویلیا سنیاں دی گل پلے بن لے. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیاں وچ وڑ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں ماہو تے بھاویں لال اومن کڑ کڑ کے عزیزان محترم یاد رکھو نبی سرکار دے آل دا بھی ادب کرو حضور دے صحابہ دا بھی ادب کرو اور خود نبی سرکار دا بھی ادب کرو. جس بندے نو یا علی تو تکلیف ہوئے اس بندے تو بھی بچنا چاہیے. یا علی تو جس بندے نو تکلیف ہوئے او تے تو بھی بچنا دارو ہے. جس نو یا رسول اللہ تو تکلیف ہوئے ہاں بھئی اے تسی لبیک یا رسول اللہ کیوں آندی ہو. جس نو لبیک یا رسول اللہ تو تکلیف ہوئے ان دا قصور نہیں جراثیم نے. سمجھ آئیے پتر کے نا اس بندے وچ وہابیت دے جراثیم نے تے اے بڑی خطرناک وائرس ہے. لہذا ان دا قصور کوئی نہیں. ان علاج دی ضرورت ہے جے کوئی ڈاکٹر چنگا لب گیا اس تے انشاءاللہ کھول جاسی. سمجھ آئیے کوئی نہ. لہذا میں اپنے بچیاں دی خدمت چے گزارش کراں گا کہ عقائد اہل سنت دا دامن تھام کے رکھو اور یا رسول اللہ دے منکر تو بھی دور رہو, یا علی سرکار دے منکر تو بھی دور رہو, تے صحابہ دے منکر تو بھی دور رہو. ویسے ٹھیک ہے اہلو آئے چنگی ہے جڑا پھر جو ماحول دے مطابق پھر بندیاں نال تعلقات لین دے ملدیاں ملاندے ہوندا رہندا ہے, لیکن محبت قلبی اس بندے نال رکھنی جدا عقیدہ ٹھیک ہے. اللہ کریم نبی سرکار دا صدقہ میرے بچیاں نو دین حقہ دی سمجھ عطا فرمائے.
اور جو میں آپ کی خدمت پیش کر سکیا اللہ وہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نہیں بیان کر سکیا جدو پھر ملاقات ہوئے اللہ سانو اگے بیان کر دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جنہ سنگیاں نے اس دا اہتمام و انتظام کیتا ہے، اور بالخصوص انہاں دے ایک بزرگ فوت ہو گئے جڑے پچھلے سال اس محفل وچ موجود سن، اللہ انہاں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اس بستی نو آباد تے شاد فرما، ان سنگیاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال وچ جان برکت فرما، دین تے دنیا دیاں بہتریاں اور ترقیاں نصیب فرما۔ میرے مولا کرم تے رحمت فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری، حضور دی غلامی عطا فرما، صحابہ والے بیت دا پیار عطا فرما، بیماراں نو صحت عطا فرما، بھوکیاں نو رزق عطا فرما، بے اولاد نو اولاد نرینہ عطا فرما، تنگ دستان دی تنگ دستی دور فرما۔ میرے مولا کریم جو بیمار نے انہوں صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے مولا اہل سنت دے نوجوانوں نو ترقیاں عطا فرما، جنہ بیلیاں نے دے اتے خرچ کیتا ہے محفل اتے انہوں دے رزق وچ مال وچ کاروبار وچ برکت فرما، اور سارے بھائیاں نو عمل دی توفیق عطا فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی